بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین پر اولاد کی ذمہ داری کا تیسرا حق۔ جب بچے کو پاک صاف کر دیا جائے تو پھر اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے۔ دیکھیے، ان کاموں کے ذریعے بچے کو شروع ہی دن سے دین کی طرف لایا جا رہا ہے۔ خوشخبری، بشارت، دعائیں، اذان اور اقامت، یہ سب دین کے کام ہیں۔ دنیا میں جب وہ پہلا قدم رکھ رہا ہے تو وہ دعاؤں کی چھاؤں میں قدم رکھ رہا ہے، اور سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز آ رہی ہے وہ اللہ کے نام کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر بائیں کان میں اقامت کے الفاظ، اقامت کے کلمات کہے جائیں۔ بعض بزرگوں نے اس کی عجیب و غریب وجہ یہ بیان فرمائی، وہ یہ کہ اذان اور اقامت کے ذریعے اس کو یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ دنیا میں تیرے کو اتنا وقت رہنا ہے جتنا وقت اقامت اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان ہوتا ہے۔ بس اس زندگی کو خیال سے گزارنا اور اس زندگی کو آخرت کی تیاری میں لگانا، اس لیے کہ تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری اقامت بھی ہو چکی ہے، اب صرف نماز باقی ہے، اور نماز کے بعد آخرت کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے نماز جنازہ کے شروع میں نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ جیسے ہی جنازہ آیا، صفیں درست ہو گئیں، بس اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع ہو گئی۔ لیکن انسان اس دھوکے میں ہے کہ میری عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی ایک لمحہ ہے، یہاں دنیا میں آیا اور تھوڑی دیر بعد رخصت ہو گیا۔ آنکھیں بند ہوتے ہی پوری زندگی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بچے کا چوتھا حق یہ ہے کہ کسی بزرگ سے اس کی تہنیک کرائی جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی بزرگ سے کھجور یا چھوارا چبوا کر اس کا تھوڑا سا حصہ بچے کے تالو سے لگا دیا جائے۔ اس عمل کو تہنیک کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اذان اور اقامت کہنے کا رواج تو ہے، لیکن یہ تہنیک جو سنت ہے اس کا رواج نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے کسی بڑے بزرگ کا ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ گھر میں یا قرب و جوار میں یا مسجد میں کوئی نیک صالح متقی پرہیزگار انسان ہو،
اس سے یہ تہنیک کرا لی جائے، اور گھر کی نیک خاتون سے بھی یہ کام کرایا جا سکتا ہے۔ جس طرح اذان اور اقامت کے کلمات سے اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت، ایمان کی مضبوطی اور آخرت کی فکر پیوست ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر کسی بزرگ سے تہنیک کرائی جائے تو اس بزرگ کے اثرات اور ان کی برکات تہنیک کے ذریعے بچے کے پیٹ میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ تہنیک کا دنیاوی فائدہ یہ ہے، وہ یہ کہ جب میٹھی چیز اس کے منہ میں جائے گی تو وہ منہ چلائے گا، اس سے اس کے دماغ کے تمام عضلات اور جسم کے تمام اعصاب سب کے سب بیدار ہو جائیں گے اور متحرک ہو کر کام کرنے لگیں گے۔ ذہن بھی کام کرنے لگے گا، کان بھی، آنکھیں بھی کام کرنے لگ جائیں گی، اور سر ہی ان تمام چیزوں کا مرکز ہے اور جسم کا سردار ہے، اسی کے اندر پورے جسم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے۔ نیز بچے کے اندر چوسنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، جس سے ماں کا دودھ آسانی سے پی سکے گا، اور اللہ پاک نے کھجور اور چھہارے کے اندر ہر قسم کی توانائی بھری ہوئی ہے جس کی اس کو فوری ضرورت ہے۔ دیکھو، دین کی ہر بات میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب ہم ہی نہ کریں تو ہمارا قصور ہے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایسی چیزیں بتلا دی ہیں جس کے اندر دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں ہیں، اور ان کو نہ کرنے میں دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے۔ کھجور اور چھہارا وقت پر میسر نہ ہو تو پھر شہد بھی لیا جا سکتا ہے، یا باریک چینی اس کے منہ میں ڈال دی جائے تاکہ وہ اس کو چوس لے۔ بعض بزرگوں نے یہ طریقہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی بزرگ کا کپڑا ہو، جیسے رومال یا اس کے استعمال کیے ہوئے کپڑے، تو اس سے چھوٹا سا کرتا سلوا لیا جائے اور سب سے پہلے اس کو یہ پہنا دیا جائے، تاکہ اس بزرگ کے لباس میں جو برکات ہیں اس سے اس بچے کے اندر اس بزرگ کے اثرات بھی آ جائیں گے۔ پانچواں حق، اچھا نام رکھنا۔ بچے کے نام رکھنے میں کوشش کی جائے، اگر لڑکا ہے تو انبیاء علیہم السلام کے ناموں میں سے رکھا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ سب سے بہتر ہیں ان میں سے رکھا جائے، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الستار ہے، عبد الجبار ہے، عبد الرحیم وغیرہ وغیرہ، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے، یا بزرگان دین میں سے کسی کا نام رکھا جائے۔ بچی ہے تو پچھلی امتوں میں جتنی نیک عورتیں گزری ہیں ان کے ناموں میں سے نام رکھا جائے، یا ازواج مطہرات کے ناموں میں سے یا صحابیات کے ناموں میں سے رکھا جائے، اور ان تمام کے نام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں تحریر فرما دیے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کل ایسے بے معنی نام رکھے جاتے ہیں کہ ان میں نام ہونے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی، یا پھر فلمی اداکاروں اور ٹی وی اداکاروں کے نام رکھے جا رہے ہیں، یا پھر اللہ بچائے انگریزوں، ملحدوں، کافروں کے نام رکھے جا رہے ہیں۔ خوب سمجھ لو، جیسا نام رکھو گے بچے کے اندر ویسے ہی اثرات آ جائیں گے۔ ہمیں دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں آتے ہی بچے کے ساتھ وہ عمل کرو کہ اس میں نیکی کے جذبات پرورش پائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے کہ ایک آدمی حضرت کی خدمت میں آتا جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے کسی بچے کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ وہ بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، علاج کروا کر تھک گئے ہیں مگر ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دن حضرت نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہ اس کا نام کلیم ہے، اور کلیم کے ایک معنی آتے ہیں زخمی کے۔ حضرت نے فرمایا نام ہی ایسا ہے تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ پھر حضرت نے کلیم ہٹا کر سلیم نام رکھ دیا، اور سلیم کے معنی تندرست کے آتے ہیں۔ چنانچہ نام بدلتے ہی بچہ تندرست ہونا شروع ہو گیا اور ساری بیماری ختم ہو گئی۔
تو جس نام کے معنی اچھے ہوں گے اس کے اثرات بھی بچے کے اندر اچھے ہوں گے، اور جس نام کے معنی برے ہوں گے اس کے اثرات بھی بچے کے اندر برے ہوں گے۔ برے نام جیسے شیطان، فرعون، حامان رکھے گا تو کیا بچہ نیک بن جائے گا؟ اسی لیے منع کرتے ہیں کہ اس قسم کے نام مت رکھا کرو، یہ کافروں کے نام ہیں، ان میں کفر کی بدبو بھری ہوئی ہے۔ جیسے ان ناموں کے رکھنے کو ہم برا سمجھتے ہیں، ایسے ہی وہ نام جن کے معنی برے ہیں ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ پیدائش کے 7ویں دن کے مستحب اعمال۔ نام تو ویسے ہی 7ویں دن سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 7ویں دن نام رکھنا مستحب اور مسنون ہے۔ دوسرا عمل 7ویں دن عقیقہ کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اگر لڑکا ہے تو صحیح سالم بے عیب 2 بکرے یا 2 بکریاں، اور اگر لڑکی ہے تو بے عیب 1 بکرا یا 1 بکری۔ اگر استطاعت نہ ہو تو عقیقہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ بہرحال کرنے میں یہ فوائد ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عقیقہ کرنے سے بچے سے تمام آفات اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بچہ مکمل محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ ایک اور اس کی عجیب برکت ہے کہ قیامت کے دن بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی 7ویں دن نہ کر سکے تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں بھی 7ویں دن کا خیال کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے 1 دن پہلے کر لے۔ مثلا اگر بچہ جمعے کے دن پیدا ہوا ہے تو بعد میں جب بھی عقیقہ کرے تو جمعرات کو کرے، اس حساب سے یہ 7واں دن پڑے گا۔ اسی طرح بہتر یہ ہے کہ عقیقہ کے گوشت کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دے، اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کو خیرات کر دے، اس لیے کہ صدقے کا فائدہ ہی یہ ہے کہ اس سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح 7ویں دن مستحب یہ ہے، بچہ ہو یا بچی، استرے سے اس کے سر کے بال مڑوا دیے جائیں۔ اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کے سر کے سارے مسامات کھل جائیں گے اور اس کا دماغ صحیح کام کرنے لگے گا، اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی یا چاندی کی قیمت خیرات کر دینا بھی مستحب ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ہمارے دین اسلام میں بچے کی کیسی عمدہ تربیت ہو رہی ہے۔ ایک طرف عقیقہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی صدقہ دیا جا رہا ہے، عزیز و اقارب کو بھی کھلایا جا رہا ہے، پڑوسیوں کو بھی کھلایا جا رہا ہے، غریبوں کو بھی کھلایا جا رہا ہے۔ جب سب کھائیں گے تو سب خوش ہو جائیں گے، خوشی میں دل سے دعائیں نکلیں گی، اور پھر صدقہ بذات خود اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور دوسری طرف سر منڈوایا جا رہا ہے تاکہ اس کے دماغ کی تمام صلاحیتیں کارآمد ہوں اور دماغ صحیح کام کرنے لگے۔ اس کے بعد اگر تھوڑی سی زعفران میسر ہو تو پانی میں گھول کر سر مڑوانے کے بعد اس کے سر پر مل دی جائے۔ طبی لحاظ سے زعفران گرم اور خشک ہوتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو طاقت پہنچے گی، اور دوسرے گرد و پیش کا موسم اس کے سر اور دماغ پر اثر انداز نہیں ہوگا، اس سے انشاءاللہ نزلہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح 7ویں دن اس کی ختنہ کروا دینا بھی مستحب ہے، بعد میں بھی تو کرنی ہی ہے۔ اس وقت کروا دینے میں بڑی آسانی ہے، کیونکہ پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جائے گا ختنے کا کام مشکل بنتا چلا جائے گا۔ شرعی لحاظ سے ختنہ کروانا سنت مؤکدہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، شعائر اسلام میں سے ہے، کروانا ضروری ہے، نہیں کروائے گا تو گنہگار ہوگا۔ کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں جو ختنے کا عمل ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ختنہ کروانے سے آدمی 50% کینسر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے شریعت کے ہر حکم میں کتنا فائدہ ہے اور بچے کے ساتھ کتنی خیر خواہی اور ہمدردی ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔